ذوالقعدہ میں ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی 14ویں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اور ارشاد ربانی ہے قرآن پاک پارہ نمبر 23 سورہ صافات، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں سے ہیں، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا اور قرہ پاسا ڈالا تو ڈھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اس سے مچھلی نے نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، اور اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا۔ جس دن تک وہ اٹھائے جائیں پھر ہم نے اس میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ کون سی تسبیح؟ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ پڑھتے تھے، مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے تھے۔ جب یہ دعا یہ آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے، اس کی برکت سے، اور یہ سب راز و نیاز کی بات تھی، اس میں اگر ہم دیکھیں گے، سنیں گے، جائیں گے تو پھر اور وہ ایک الگ سے بیان ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف موٹی موٹی باتیں، مہینوں کے فضائل کا بیان ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے عذاب کا وعدہ کیا، اس تاریخ میں ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے، نہیں ہوئی تو، اور آپ نے دریائے سفر کا ارادہ فرمایا، کشتی پر سوار ہوئی، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی، اور اس کے محلہ نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ قرہ پاسا ڈالا تو آپ کے نام کا ظاہر ہوا، آپ ہی کا نام نکلا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی غلام ہوں، تو آپ کو پانی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس وقت دستور تھا جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے تو کشتی چلتی نہ تھی۔ ایک راز کی ساری باتیں ہیں۔ بحکم الہی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں 1 دن 3 دن 7 دن نہیں بلکہ 40 دن رہے۔ آپ نے ذکر الہی کثرت کی اور مچھلی کے پیٹ میں پھر یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں، اور ذوالقرنین کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے نجات بخشی، اور ایسی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ سبحان اللہ۔ اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے سبب آپ ضعیف، کمزور، نازک ہو گئے تھے، جیسا کہ بچہ پیدائش کے وقت نازک ہوتا ہے، جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی، بدن پر کوئی بال نہیں باقی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کدو کا درخت پیدا کیا جو آپ پر سایہ بن کر رہا اور مکھیوں سے محفوظ رکھا، اور بحکم الہی روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن
حضرت کے منہ میں دے کر آپ کو صبح شام دودھ پلا جاتی. کیا اللہ کی شان ہے. یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال جسم مبارک میں توانائی طاقت والی آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی ہم نے اس پر کدو کا درخت اگا دیا اور یہ کدو کا درخت آپ پر ذوالقعدہ کی 27ویں تاریخ کو اگایا گیا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. اب آخری میں ذوالقعدہ کے روزے اور نوافل. حدیث پاک میں ہے جو شخص ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے واسطے ہر ساعت ہر گھڑی میں ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ذوالقعدہ کے روزے اور نوافل میں حدیث پاک میں ہے جو شخص ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے واسطے ہر ساعت ہر گھڑی میں ایک حج مقبول اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے جو ذوالقعدہ مہینے کو بزرگ جانے عزت والے مہینے کو یہ مہینہ سمجھے تو اس کی ایک ساعت کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس مہینے میں فرمایا گیا اس مہینے میں پیر کے دن روزہ رکھنا 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے. رسالہ فضائل الشہور. ذوالقعدہ مہینے کی نفلی نماز. حدیث شریف میں ہے جو کوئی ذوالقعدہ کی پہلی رات میں 4 رکعت نماز نوافل پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد 33 دفعہ قل هو اللہ احد تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالی 1000 مکان یاقوت سرخ کے بنائے گا اور ہر مکان میں ظواہر کے تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی جس کی پیشانی سورج سے زیادہ روشن ہوگی. اور ایک روایت میں ہے جو آدمی اس مہینے کی ہر رات میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے تو ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو اس کو ہر رات میں ایک شہید اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اور جو کوئی اس مہینے میں ہر جمعہ کو 4 رکعت نماز نوافل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 21 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے واسطے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور فرمایا جو کوئی 5 صبح یعنی جمعرات کے دن اسی مہینے میں 100 رکعت نماز نوافل پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ پڑھے تو اس نے بے انتہا ثواب حاصل کیا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نور من نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے اور پہلے فرضوں پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر نماز نوافل اور نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہوں، گھر میں بڑے لوگوں کی نافرمانی کرتے ہوں، ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرتے ہوں، اور پھر ہم اللہ نہ کرے دکھاوا کریں، ریاکاری کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں۔ پھر وہ چاہے تو قبول کرے نہ کرے، وہ اس سے اختیار ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے۔ مگر طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے، پہلے فرضوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں حقوق ادا کریں، ماں باپ کا احترام ادب کریں، حق حلال روزی اختیار کریں، ہو سکے تو کسی کو بھی اس زبان سے اس ہاتھ سے تکلیف نہ ہو، پھر دیکھو انشاءاللہ زندگی کا مزہ کیسا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ حافظ۔